اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں، وہ بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لیں، خاوند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے، بیوی خاوند کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے، میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، کمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، روٹی کا ٹکڑا اٹھاتی، میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا، وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا، میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے، یہ زندگی سکھائی ہے۔ یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو یا حمیراء، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ کیا، میری جان قربان ہے آپ پر۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے، ہاں معشوق سے اظہار عشق ساری شاعری بھری پڑی، لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب، موت۔ اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شاعری بھری پڑی ہے، عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے، اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ نہیں کہ یوں کر کے پوچھ رہا ہو، بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، وہ تو ہل گئے، وہ کہنے لگے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کیوں یہ پوچھ رہا ہے، اس کو ہضم نہیں ہوا جواب، تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے ابا سے، ابوہا عائشہ کے ابا سے۔ کیا زندگی سکھائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں، تمہیں کتنا ہی غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو گے، تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے گی، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی، نہیں اس کو بچائے گی، صرف پاگل یہ کام کرتا ہے۔ اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، اور اسی کے اندر بیواؤں کی، مطلقہ کی، رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا، تو اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہم تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے، الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا، ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں۔ تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کی تھی، اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی، آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا، حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا،
اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا، زینہ بنا کے۔ جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، سب صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ، سب آگے نکل گئے، اتنا نکلے کہ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، اللہ، عائشہ دوڑ لگائیں۔ ہم نے کہا جی لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزر گئے، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، میں نے کہا جی لگائیں۔ ہم نے کہا چلو بھائی آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ تو کہنے لگے میں نے دوڑ لگائی، میں موٹی ہو گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے۔ تو آپ نے کہا حاضی بتلک، اب ہمارا تیرا حساب برابر ہو گیا۔ آپ بچوں زندگی تو پڑھو کہ تمہارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں دائم الفکرہ متواصل الاحزان، کیسے تھے ہمارے نبی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں بڑے غمگین، بڑے فکر مند۔ ٹھیک ہو؟ یہی سوال ایک شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے کیسے تھے ہمارے نبی؟ کہتی ہیں کان ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ ایک کہہ رہا ہے بڑے غمگین، بڑے فکر والے، ایک کہہ رہی ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک نے دیکھا ہے مسجد کے ماحول میں، وہاں نبوت کی ذمہ داری مقدم ہے، اور اس کا احساس آپ پر وزن ڈال رہا ہے۔ اما عائشہ نے دیکھا مسکراتا ہنستا، کہاں؟ گھر میں۔ گھر میں آپ مسکرانے والے ہیں، آپ ہنسنے والے ہیں، اور نبوت کی ذمہ داری ہے، درد بھی ہے، لیکن اس کو اندر چھپا لیا ہے۔ اب بیگم کو ہنس کے دکھا رہے ہیں، خوش ہو کے دکھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ جہاد کا سفر ہے، جہاد کا، اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کوچ کا اعلان۔ حضرت عائشہ اونٹنی پہ بیٹھیں، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار گم ہو گیا، میرا ہار پہلے ڈھونڈوائیں۔ سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا۔ آپ کہتے تیرا دماغ خراب ہے، میں جہاد میں تیرے لاڈ اٹھاؤں اور تیرے ہار کے پیچھے میں سفر کینسل کروں؟ چلو چلو۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ سارے ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے، سارے۔ یہ میں کہاں سے کوئی میں فرضی قصے بیان کر رہا ہوں، گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہوں؟ تمہیں اپنے حبیب کی سیرت سے اٹھا کے دے رہا ہوں۔ کوئی آپ کسی سیر پہ نہیں نکلے تھے کہ کوئی بات نہیں سفر کینسل کرو، جہاد کا سفر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آگے عورتوں کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ہوں گے۔ تم کو بھی سنو ان کی چیخیں اور آہیں جو میں سنتا ہوں تمہارے کلیجے پھٹ جائیں کہ کس قدر ظلم ہے۔ اور تمہیں عجیب بات بتاؤں، یورپ میں نظر آتا ہے عورت بڑی آزاد ہے، یورپ کی عورت پر یہاں سے بھی زیادہ ظلم ہوتا، دیکھنے میں وہ آزاد نظر آتی، لیکن اوف اللہ اللہ۔ شام ہو گئی تو قافلہ رک گیا، اب تو بھائی شام ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ مغرب عشاء کے لیے تو پانی موجود تھا، اب عشاء پڑھنے کے بعد پانی ختم، چونکہ خیال تھا بھائی اگلی منزل پانی ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، تو اب پانی کوئی نہیں ہے، اور سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، تیری بیٹی کی وجہ سے اب فجر کی نماز کا کیا بنے گا، اب تو پانی کوئی نہیں، وہ وضو کیسے کریں گے، تیمم کی آیت ابھی آئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ چڑھا، وہ گئے اللہ کے نبی کے خیمے میں، وہ تو باب تھے، تو آگے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے، حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اب کیا کریں، وہ سوئے ہوئے ہیں تو بول تو سکتے نہیں، تب وہ چہرے سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھ کے انگلی یہاں ماریں، ٹک یوں، وہ کہتی میں ایسے ہو گئی تاکہ انگلی کے درد سے میں یوں نہ ہوں کہیں اللہ کے نبی جاگ نہ پڑیں، تو ٹک 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 ٹک، تیری وجہ سے آج سارے صحابہ تکلیف میں، اور
پانی کوئی نہیں ہے، گویا چہرے سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، چہرے سے سارا کچھ بتا رہے ہیں، اور غصے میں باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، پتہ چلا پانی کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہے۔ اللہ نے کہا چلو فتیمموا صعیدا طیبا، چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، ہم نے تمہیں پانی سے بھی بے نیاز کر دیا۔ تو پھر سعد بن عبادہ کہنے لگے ابو بکر تیرے گھرانے کی یہ پہلی برکت تھوڑی ہے، اور بھی بڑی برکتیں پہلے ملی ہیں۔ پہلے سب ناراض ہو رہے تھے، پھر سارے خوش ہو گئے کہ یہ کیا مل گیا، اللہ نے ہمیں تیمم دے، کسی امت کو تیمم نہیں ملا۔ دیکھو نا، یوں کر کے کر لو، اس سے کوئی پاک ہوتا ہے، اور پھر یوں ایسے کر لو، چلو بھائی غسل سے بھی فراغت ہو گئی، پانی کوئی نہیں ہے تو ہمیں غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اتنا ہی کام ہے، ضربتان۔ حضرت عمار بن یاسر نیا تیمم کا حکم آیا تھا، پتہ تھا نہیں کیسے کرنا ہے، تو وہ سفر میں تھے تو ان کو ضرورت پڑ گئی نہانے کی۔ ان کا اب وضو کے لیے تو تیمم ہے بھائی، یوں کر لو، لیکن نہانے کے لیے تو تیمم کیسے کروں گا؟ تو سارے کپڑے اتار کے ریت پہ کبھی یوں لوٹ کبھی یوں ہو رہا، کبھی یوں ہو رہا، تھے بھی بڑے لمبے چوڑے عمار بن یاسر، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے یوں تیمم کیا۔ آپ نے کہا انما یکفیک ضربتان، ارے وہاں بھی تجھے 2 ضربیں کافی تھیں، یہ اور یہ۔